بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا آگے ہوا۔ ان دونوں نے منٹوں میں سامان سمیٹا اور قالین گول کر کے رکھ دیا۔ صاحب اور حکم کریں، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو۔ میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ محمد حسین اور باورچی بیڈ پر ٹارچ سے روشنی ڈالنے لگے۔ صاحب لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپکتی ہو؟ آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر اور بستر سیدھا کر کے چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہ تھا۔ اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اور اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا، اور وہ چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں بھلا کون بھول سکتا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ خیر، اب رات تو کسی طرح گزارنی ہی پڑے گی۔ سوچا صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ میں نے پرانے رسالے اور اخبار اٹھائے اور دھیان بٹھانے کی کوشش کرتا رہا۔ بارش پھر ہلکی ہلکی ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی یہ بتاتی تھی کہ صبح ہونے کو ہے۔ اسی وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ الارم بجا اور آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ میں نے ایک کروٹ لی اور میرے پاؤں ایک وجود سے ٹکرائے۔ نرم گرم جسم کے تنازع پاؤں سے دماغ تک آئے۔ پہلے تو خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا، ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور کمبل کو دبوچ لیا۔ پاؤں کی انگلیوں کی گرفت سے سرسراتا ہوا نکلا۔ میں نے جھٹک کر کمبل نیچے پھینکا تو پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی گرفت میں ایک ٹکڑا دبا تھا، قمیض یا دوپٹے کا ٹکڑا، نیلے رنگ کا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا۔ اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا ہی تو دوپٹہ لیا تھا۔ اف، یہ کیا اصرار ہے! اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا اور نیلا کپڑا اور چوڑیاں لفافے میں ڈالیں اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس کے انتہائی ضروری کام کو نپٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں ہاں، ابھی تک تو خیریت ہے۔ ہم ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے ساری بات تفصیلاً بتائی۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گم ہی رہ گیا۔ وہ بولا، میرا کبھی اس قسم کے حالات سے پالا نہیں پڑا۔ ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفس کے بعد علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، عالم بھی ہیں۔ وہ ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا۔ بہت چھان بین کے بعد تقویٰ، پرہیزگار، باادب عالم کو ہی یہ سعادت حاصل نصیب ہوا کرتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحق مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک بتایا۔ وہ انتہائی خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے لفافے سے چیزیں نکالیں اور سامنے رکھیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑی جی داری دکھائی آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح آپ آئیں تو میں حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو دوں گا۔ پھر وہ کسی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھ کر دے رہا ہوں، اسے پڑھتے رہنا ہے۔ اور میں اور نثار شکریہ ادا کر کے نکل آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، یا بہتر رہے گا کہ کچھ دن آپ ہمارے ہاں شفٹ ہو جائیں، یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ہم دونوں مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ نثار کچھ ضروری سامان لینے کے بعد میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا اور کئی دن آرام سے گزر گئے۔ کچھ بھی معمول خلاف نہ ہوا۔ امام صاحب نے کچھ نقش بھی دیے تھے جو میں نے کمرے میں لگا دیے تھے۔ اس دوران میں نے کافی گھر دیکھے۔ آخرکار ایک گھر پسند آ گیا اور الحمدللہ گھر لے لیا، اور اندر ہی اندر خوف سا آتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ اس بیڈ پر جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔
ایسی عجیب سی بے چینی کہ جسے نام دینا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ گھریلو سامان اور فرنیچر خریدا اور ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر اونچا نیچا 3 سیڑھیاں چڑھ کر تھا۔ کوٹ برآمدہ تھا، سامنے 2 کمروں کے ساتھ چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن اور الٹے ہاتھ پر سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی گیا ہوا تھا اور اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمرے میں سے ایک کمرے میں اس نے اپنا بستر لگا لیا۔ دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دیں۔ دوسرے دن آفس سے گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے ہی میں چائے لے آیا۔ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نثار نے بتایا کہ امام صاحب کی کال بھی آئی تھی۔ وہ خیریت کا پوچھ رہے تھے۔ نثار نے بات تو عام سی کی تھی لیکن مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتا پہاڑوں کے بیچ سے غروب ہوا اور اندھیرا چھانے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد نثار اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کے رونے کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے ضد کر رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو یہ لگا کہ میں نئے گھر میں ہوں اور ساتھ والے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہوگی۔ ساتھ والا گھر، لیکن یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ جلائی۔ اب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ برتن کھنکنے کی بھی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں ہاں، کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور کچن کی طرف روانہ ہوئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی اور سنک پر ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے برتن دھوئے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عجیب ہی خاموشی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگا لیکن ڈر سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس آواز پر محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس طرح کھڑا دیکھ کر بولا، صاحب خیریت تو ہے؟ ہاں۔ ہم دونوں نے سر ہلایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہو۔ ایک صحرا تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ باقی رات خاموشی رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا تھا۔ ہم نے پوچھا تو بتایا، صاحب کچن سے باہر ہوں تو ایسی آوازیں ہیں جیسے اندر کوئی کام کر رہا، کوئی عورت کے کام کرتے ہوئے اس کی چوڑیاں اور زیور کھنکتے ہیں، اور جب اندر جاتا ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ صاحب سارا دن اسی طرح بے چینی سے گزرا ہے۔ صاحب مجھے لگتا ہے یہاں کچھ پر اسرار ضرور ہے۔ میں بھلا اندیکھی چیز سے کیا مقابلہ کرتا؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دھیمے سے لہجے میں بولا، صاحب گاؤں سے دور اور سیانہ آدمی رہتا ہے، آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں، بلکہ ابھی بس جاتا ہوں اور اس آدمی کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے کرائے کے پیسے دیے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اب اس وقت کو رو رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی کٹ رہی تھی، یہاں آ کر غلطی کر دی۔ میری امی بیمار تھی اور بیوی ریحانہ کافی مرتبہ ہمیں شفٹ کروانے کا کہہ چکی تھی۔ میں اس حالت میں انہیں شفٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہاں میرا خود رہنا مشکل تھا۔ ریحانہ اور بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلے ریسٹ ہاؤس چھوڑا، اب گھر بھی چھوڑ دوں۔ میں سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا کہ امام صاحب آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور بولے، میں کچن اور گھر کا معائنہ کر لوں؟ جی جی ضرور۔ انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ کچن میں وہ زیادہ دیر رکے، مختلف جگہ پر چند کیلیں لگائیں اور گھر میں اگربتی سلگائی۔ پھر میرے روم میں عبادت کی اجازت چاہی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ وہ 1 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلے۔ نثار چائے بنا لایا۔ میں نے پوچھا، مولوی صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
آپ گھبرائیں نہیں، ہماری اس ظاہر دنیا کے ساتھ ساتھ اور میرے رب کی بہت سی مخلوقات ہیں۔ اصل بات ہے جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس سے خائف نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ پر نہ دکھنے والی چیز کا خوف ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مگر مولوی صاحب یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اور ابھی تو لوگ بھی موجود ہیں، اس رات بھی سڑک پر بھی پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گزری ہوں گی، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ اسے بھی زندگی کی ایک آزمائش سمجھ لیں۔ آپ نے ایسی مثالی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی استقامت رکھیے کہ بس دعا کریں جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا ہو۔ آج میں تہجد کے ٹائم چلا کروں گا، دراصل یہ چاند کی تاریخوں میں کرنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، چلیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں اور نثار مولوی صاحب کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتے رہے، پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو لکڑی کے بینچ پر ایک 60 سالہ آدمی بیٹھا تھا، پتلا لمبا جسم اور لمبے بالوں میں ملبوس شخص تھا۔ محمد حسین چائے بناؤ اور کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو۔ شاہ جی نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کے بندے نے کچھ باتیں تو بتائی ہیں، اب آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیں۔ میں جتنی دیر بتاتا رہا وہ سر جھکائے سنتے رہے اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے رہے۔ میری بات سننے کے بعد خاموش رہے اور پھر سر اٹھا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ بتائیں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے گھر میں؟ جی جی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ میں انہیں لے کر اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے جیب سے ایک کیسٹ نکالی اور چلانے کو کہا۔ عزیز میاں گوال کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کو کہا۔ اونچی آواز سے کمرے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے اور میں اور نثار یہ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ میں امی اور ریحانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک تانترک بیٹھا قوالی پر جھوم رہا ہوگا۔ 10 منٹ قوالی سننے کے بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے ٹیپ بند کرنے کو کہا اور بولے، یہ عورت اسی جگہ کی ہے اور بچے ہیں اس کے ساتھ 5 برس کا۔ میں نے سب حالات معلوم کر لیے ہیں۔ پھر ایک خاموشی کے بعد بولے، مقصد تو آپ کی جان چھڑانا ہے، یہ کسی جگہ پر نہیں، آپ ہی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس پہلی رات جب آپ آ رہے تھے، بارش کی رات، بارش تھی نہ تیز؟ جی جی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بولے، وہ عورت ابھی بھی باہر درختوں پر بسیرا کیے ہوئے ہے، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ آپ کے کمرے میں ہی موجود رہتی۔ اسی وقت محمد حسین ٹیبل پر چائے بسکٹ رکھتا ہوا بولا، شاہ جی وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ شاہ صاحب جی پر عاشق ہو گئی ہے؟ شاہ جی نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، جنات کو عاشق ہونے کے علاوہ بھی کچھ مسئلے کام ہوتے ہیں۔ محمد حسین چپ ہو گیا، لیکن جنات کے نام پر میرے دل پر جو گزری وہ میں ہی جانتا ہوں۔ شاہ جی بولے، آپ سے کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس تھوڑا وقت درکار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں جو بھی خرچ آئے گا وہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں میری علیات کا حصہ ہیں کہ میرا معاوضہ آپ کا کام ہو جائے تو دل چاہے تو کچھ دے دینا، ورنہ میرا مقصد صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ وہ اچانک رک کر کسی سوچ میں غرق ہو گئے، پھر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ بلکہ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگے، 3 دن مجھے یہیں قیام کرنا ہوگا، ایسے میں آپ یا کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے کہا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ وہ بولے، ملازم کو ساتھ بھیج دیں، میں کچھ سامان اکٹھا کر لوں، عمل مجھے آج رات سے ہی شروع کرنا ہوگا۔ جی بہتر۔ میں نے ملازم کو پیسے دیے اور کہا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید لے، جیسے بسکٹ، کیک وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں اور نثار بھی ہوا خوری کو باہر نکل گئے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مولوی صاحب اور شاہ صاحب کی تسلیاں دینے کے باوجود پریشانی چھائی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، پھر سوچا جب سب کچھ شروع کر چکا ہوں تو کسی منزل تک تو پہنچاؤں گا، اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے اس چیز کا بسیرا گھروں میں نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ بیچارہ نثار بھی میری وجہ سے پریشان تھا اور بولا، شاہ صاحب میرے کمرے میں ٹھہریں گے؟ میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں، کیا معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہو۔
ہم کمرے میں آ گئے۔ دیر رات محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی ہو گئی اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں خوفزدہ تو تھا، لیکن وہ رات سکون سے کٹ گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے۔ نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا، پھر میں پہلے سو چکا تھا۔ جب میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک ایسے لگا کہ کھڑکی سے برفیلی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا ہو۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ اتنی سردی کا موسم تو نہیں کہ میں سردی میں تھرتھرانے لگوں، اٹھنے لگا ہی تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا وجود میرے جسم پر پھیلا، ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ نثار نثار میں بولنے لگا تو میری آواز میرے خشک حلق میں پھنس کر ہی رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹنے لگا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیکلا وہ وجود لمحہ بے لمحہ بے جان کرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سرد سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دلخراش چیخ و پکار سنائی دی جو کانوں کے پردے پھاڑتے، اطراف کے جسم کو توڑتی 400 پھیل گئی۔ وہ وجود بجلی سی کی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا۔ اسی وقت نثار کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کمرے کی بتی جلی۔ وہ میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اٹھیں، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھیں، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین، محمد حسین، جلدی ادھر آؤ۔ اف! کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی ہسپتال میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی اور دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھیں کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں، میں نے اشارے سے جواب دیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر میرے کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نثار بولا، میں نے ڈاکٹر کو صرف دل گھبرانے کی شکایت کی تھی اور جو کچھ مناسب سمجھا وہی کہا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے کہا، ابھی صرف آپ آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ ہسپتال میں دوسرا دن تھا۔ مولوی صاحب اور محمد حسین اور دفتر کے لوگ میری مزاج پرسی کو آئے تھے۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو بھاری لجاتا وجود اپنے اوپر محسوس کرتا اور آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اگلے روز صبح 11 بجے کا وقت تھا جب باہر برآمدے میں محمد حسین نثار کے ساتھ باتیں کرتا دکھائی دیا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید میری خیر خبر کو آیا ہے، پر تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو مجھے بہت پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ بس وہ ہوں ہاں ہی کرتا رہا اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا اور پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بھی بہت خوش تھا کہ رپورٹیں ساری اچھی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہسپتال سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ جانے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا، آپ نہیں جانتے آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ آج صبح؟ میں تو اچھل پڑا۔ نثار بولا، ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا، کوئی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زرد نیچے پڑے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے پانی مانگا۔ محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو پانی ان کی بانجھوں سے گرنے لگا۔ شاہ صاحب کو ہلایا جلایا، سینہ تھپ تھپایا، پر نبض نہیں تھی، وہ مر چکے تھے۔ محمد حسین نے جرأت مندی یہ کی کہ ہوش و حواس قابو میں رکھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فون کیا۔ شکر یہ کہ میرے بڑے بہنوئی ایس ایچ او ہیں، میں نے انہیں
ساری صورتحال بتائی۔ آپ سمجھدار ہیں، چوری ڈکیتی کی رپورٹ کروانا آسان ہے، لیکن کوئی مر جائے، جادو سحر، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے اپنے بھی ان چیزوں کو وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے بہنوئی ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ وہ پریشان تو ہوئے، لیکن سارا معاملہ انہوں نے سنبھال لیا، اور محمد حسین کو بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ وہ کسی سے کچھ بات نہ کرے۔ نثار کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا، آخر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ نثار بولا، امام صاحب بھی آئے تھے، شاہ جی کی تدفین میں شرکت کی تھی، اور وہ بولے بس موت آنی تھی سو آ گئی، بہانہ چاہے جو بھی بنا ہو۔ لیکن اگر شاہ صاحب اطمینان سے کام لیتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی، آگ راکھ بھی کر دیتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا کہ نہیں۔ نثار بولا، ویسے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، اس رات کے بعد کچھ غیر معمولی تو نہیں ہوا، لیکن اچانک شاہ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ تو میری ہی پریشانی حل کرنے آئے تھے۔ نثار بولا، ہاں یہ ہے۔ خیر، میری چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی، اور میں گھر جانے سے پہلے اس پرانے کرائے کے گھر میں سامان لینے گیا تو قدم قدم سوچ سوچ کر بڑھا رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ ادا کیا، جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ محمد حسین بولا، صاحب، جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا، اس دن آپ کے کمرے کا سارا سامان بری طرح سے ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ آپ اپنا سامان چیک کر لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے۔ نثار واقعی جان نثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ گھر آنے کے 3 مہینوں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد ازاں کچھ ایسا ضرور ہوا کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنی پڑی۔ 1 سال بعد میں امی اور بچوں سمیت UAE شفٹ ہو گیا، لیکن جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہم ملے اور وہ واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے، جو تمام تر مثالی محبت کے بعد بھی بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کی بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کڑتی رہتی۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پاؤں کی طرف، اور شاہ جی کی موت کا دکھ بھی مجھے کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی۔ یقیناً وہ شاہ جی کے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت وہ لجلجاتا بھاری وجود چیخ مار کر میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔